بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں کہ میرے سارے ویورز خوش ہوں گے اور اپنے اپنے گھروں میں مطمئن ہوں گے ماشاءاللہ سے۔ سردی آپ نے دیکھا کیسی پڑ رہی ہے، ظاہر سردی سے کسی نہ کسی کی طبیعت خراب ہو رہی ہوگی، کوئی نزلہ، کوئی گلا خراب، کسی بچوں کو ظاہر عادت ہوتی ٹھنڈی چیزیں کھا لیتے ہیں چھپ کے، ان کو نزلے بخار ہو جاتے ہیں۔ تو پلیز اپنے بڑوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے بڑوں چھوٹوں کا سب کا خیال رکھیں، گھر میں خوشحالی رہے، سب خوش اور آباد رہے، آمین۔ آج میں آپ کو ایک بڑا اچھا کہانی سنا رہی ہوں۔ ایک بڑا اچھا واقعہ ہے ایک لڑکے کا کہ وہ اس کی ایک پرچون کی دکان تھی ایک گاؤں میں، اور وہاں کے جو چودھری لوگ تھے اس کی بڑی دوستی تھی اس سے۔ چودھری لوگ نا 3 بھائی تھے اور ان کی ایک ہی بہن تھی، اور بڑی اچھی دوستی تھی۔ وہ سودا وغیرہ اسی کی دکان سے ان کے گھر پر آیا کرتا تھا، اور کافی اچھا ان کا تعلقات تھے۔ تو یہ لڑکا جو تھا بیچارہ یہ اکیلا رہتا تھا، اس کا نام تابش تھا۔ تابش جو تھا وہ بالکل اکیلا رہتا تھا، اور اس کے والدین نہیں تھے، اور بس وہ سٹور چلا کے اپنے گزر بسر کیا کرتا تھا، اور معمولی سی شکل صورت کا لڑکا تھا، کوئی اتنا بھی تقریباً 30-35 سال کی عمر کا لڑکا ہوگا، شادی نہیں ہوئی ہوئی تھی۔ بس اس طرح وہ اپنے گھر گزارا کرتا تھا بیچارہ، کہ ایک دن اچانک تینوں بھائی اکٹھے آئے اور آ کے تابش سے کہنے لگے کہ تم ہماری بہن سے شادی کر لو، ہماری بہن سے شادی کر لو۔ وہ بڑا حیران ہوا، کہنے لگا بھئی آپ کی بہن تو میرے قابل کہاں ہے، وہ تو اتنی خوبصورت پڑھی لکھی اور اچھی لڑکی ہے، میں کیوں اس سے شادی کر لوں، آپ لوگ اس کو مجھ سے کیوں کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں دیکھو، تم ہمیں بہت پسند ہو اور اچھے لڑکے ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تم شادی کر لو اس سے۔ خیر ان کے اصرار پر، کہنے پہ میری شادی اس بچی سے، اس لڑکی سے ہو گئی۔ اب شادی کے دن کے بعد سے وہ لڑکی بڑی اچھی تھی، سلجھی ہوئی، خوبصورت۔ میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا اور اس کو دیکھتا تھا تو مجھے یقین نہیں آتا تھا کہ اللہ میرے پہ اتنا مہربان ہو سکتا ہے کہ اتنی خوبصورت اور اچھی لڑکی اور سلیقہ شعر، جس نے آتے ہی گھر سنبھال لیا اور سب کچھ کر لیا، اور مجھے ساری کمی دور کر دی میرے گھر میں، کہ جو اکیلا پن مجھے ہوتا تھا وہ سب ختم ہو گیا، اور گھر میں رونق سی ہو گئی۔ ان ساری چیزوں میں بہت خوش تھا اور یوں تھا۔ اور پھر کہنے لگا کہ اچانک میرے گھر میں ایک دفعہ کیا ہوا کہ ان کے بھائیوں، میں نے اپنی بیوی سے کہا کہ تم اپنے میکے کیوں نہیں جاتی، میکے بھی تو جایا کرو۔ تو وہ کہنے لگی کہ نہیں مجھے اچھا نہیں لگتا، میں بس اب شادی ہوگی اب کیا جانا، عجیب سا لگتا ہے، بس چلی جاؤں گی کبھی نہ کبھی، آپ پریشان نہ ہو۔ اس طرح کر کے وہ مجھے ٹالتی رہتی تھی۔ کھانے بھی وہ میرے لیے بہت اچھے اچھے بناتی تھی، ہر چیز اس کی بہت اچھی جا رہی تھی، اللہ کا شکر ہے کہ اچانک میری زندگی کو تھوڑا سا سکون ملا تھا، کہ اچانک میری دکان پہ ایک دن رات کو کھٹکھٹ ہوئی بڑی زور سے، اور کوئی آیا اور آ کے کہنے لگا کہ آپ کی دکان میں آگ لگ گئی ہے۔ یا اللہ، یہ کہ میں سن کے بھاگا ہوا گیا، گھبرا گیا بری طرح، اور وہاں گیا تو میری جو دکان تھی وہاں پہ سب کچھ جل کے ختم ہو چکا تھا، کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ میرا دل بہت پریشان ہوا، میں بے انتہا رویا، گھر آ کے پریشان ہوا، سب کچھ ختم ہو چکا تھا۔ اب سمجھ نہ آئے کہ کس نے آگ لگائی، کیسے لگی، کچھ بھی معلومات نہ ہو سکی اس بارے میں، اور میں بڑا پریشان ہو گیا کہ کہاں سے اپنی بیوی کو کھلاؤں گا، خود کیا کروں گا۔ میں کوشش میں لگ گیا کہ کہیں سے تھوڑا اثاثہ ملے تو میں اپنا وہ کروں، اور میری بیوی نے، جو میں نے منہ دکھائی میں اسے انگوٹھی دی تھی، وہ انگوٹھی میری بیوی نے اتار کے مجھے دی، اور مجھ سے کہا کہ بھئی یہ آپ نے مجھے پہنائی تھی، یہ آپ بیچ کے تھوڑا سا سامان دکان میں ڈال لیں تاکہ آپ کا گزر بسر شروع ہو جائے۔ اس ساری بات سے نا میں نے اس کو کہا نہیں، یہ تو تمہاری نشانی ہے، یہ میری ماں کی انگوٹھی تھی، میں نے آپ کو دی ہے، اس لیے تم بالکل بھی وہ نہیں کرنا، اس کو نہیں دینا کسی کو بھی، نہ میں نے کبھی اس کو بیچنی ہے۔ میں نے اپنی بیوی سے انگوٹھی نہیں لی۔ پھر ایک دن میں اب ادھر ادھر دوستوں کے پاس گیا ہوا تھا کچھ معلومات کرنے کے لیے، تو میں آیا تو میں نے دیکھا بیوی گھر میں نہیں ہے۔ میں بڑا پریشان ہوا کہ وہ کہاں چلی گئی ہے۔ میں نے ادھر ادھر پڑوس میں دیکھا، کہیں بھی نہیں تھی۔ میں آخر اپنی سسرال میں چلا گیا، میں نے ان لوگوں سے پوچھا کہ کیا تم لوگوں نے میری بیوی تمہارے پاس آئی ہے؟ تو ان تینوں بھائیوں نے کہا نہیں نہیں، ہمارے گھر تو وہ نہیں آئی۔ میں بڑا حیران ہوا، میں پھر وہاں سے چلا گیا ادھر ادھر ڈھونڈنے، مجھے کہیں بھی میری بیوی نہ ملی، نہ کوئی سراغ ملا۔ پھر میں واپس اپنے سسرال آ گیا، اور میں نے آ کے دروازے پہ کھٹکھٹ کی اور اپنے سالوں کو جیسے باتیں کرتے ہوئے سنا، تو میں خاموش ہو گیا۔ تو میں نے دیکھا میری بیوی بہت زور زور سے چیخ رہی تھی گھر کے اندر، اور چیخیں مار رہی تھی۔
تو مجھ سے نا یہ برداشت نہیں ہوا کہ وہ کیوں چیخ رہی ہے. میں نے کیا کرا، سننے کی کوشش کی کہ وہ کیا کہہ رہی ہے بھائیوں سے. وہ اپنے بھائیوں سے اپنا حصہ مانگ رہی تھی، اور انہوں نے اس کے منہ پہ کس کے کپڑا باندھ دیا کہ چیخو نہیں، اور کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، منہ باندھ دیا کس کے ان کا. اور وہ میں بس یہ سن کے میں نے دیوار پھلان کے میں ان کے گھر میں پہنچ گیا، اور میں نے آ کے اندر بات کی اور اپنی بیوی کو چھڑایا اور ان سے کہا کہ تم اس طرح میری بیوی کے ساتھ کیوں کر رہے ہو. تو ان کی بیوی رونے لگی اور کہنے لگی کہ میرے تینوں بھائی ہیں، آپ کی حالات ایسے ہو گئے، میں ان سے اپنا حصہ مانگ رہی ہوں، یہ مجھے میرا حصہ نہیں دے رہے، اور میں بہت پریشان ہو رہی ہوں. اگر میرا حصہ مجھے دے دیں تو آج آپ کی دکان کے کام آ جائے گا، بعد میں کیا کروں گی، اس وقت آپ ضرورت مند ہیں. میرے بھائی نہیں مان رہے. تو ان کے تینوں بھائیوں کی طرف میں نے دیکھا تو بھائی کہنے لگے کہ ہم نے تم سے ایسی تھوڑی شادی کرائی تھی، ہم نے اسی لیے شادی کرائی تھی کہ تم کبھی کچھ نہیں مانگو گے اور تم ایسے پڑے رہو گے، لیکن تم تو اب بیوی کو سکھا کے یہاں بھیج دیا کہ جاؤ مانگو. ہم نے جائیداد میں سے کوئی حصہ نہ دینے کے لیے اس کو تم سے شادی کروائی تھی اس کی کہ تم خاموشی سے پڑے رہو گے، اب تم نے اس کو سکھو کے بھیج دیا. وہ قسمیں کھاتا ہے، کہتا میں نے کچھ نہیں کیا. خیر وہ بھائی کیا کرتے، دونوں کو دھکے مار کے گھر سے نکال دیتے ہیں اور اپنا گھر کا دروازہ بند کر لیتے ہیں. اب میں جو گھر واپس آیا تو میں نے آ کے بیوی کو سمجھایا کہ بھئی تم نے ایسا کیوں کیا، نہ جاتی تم مجھ سے پوچھ کے جاتی. بیوی کہنے لگی میں آپ کی پریشانی دیکھ کے نہ پریشان ہو گئی تھی، اور میرا حق ہے، جو حق مجھے اللہ نے دیا ہے میں کیوں نہ مانگوں. تو اس طرح نا ان لوگوں نے یہ کیا. پھر آخر میں وہ ان بھائیوں میں، تینوں بھائیوں میں سے انہوں نے کچھ نہ کچھ کر آ کے ایک دکان میں اپنے راشن ڈال لیا، اور تھوڑی بہت دکان چلنا شروع ہو گئی. وہ تینوں بھائیوں میں سے ایک بھائی شدید بیمار ہو گیا اور اس کی حالت بگڑ گئی، اور ڈاکٹر نے جواب دے دیا کہ آپ کچھ دن کے مہمان ہیں. تو اس نے جب یہ سنا تو اس کو بڑا رونا آیا اپنے اوپر، اور اس نے کہا کہ میری بہن کو بلاؤ، میں اس کا حصہ دے دیتا ہوں. شاید اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا کہ میں نے اس کا حصہ روک لیا تھا. تو وہ اپنی بہن کو بلاتا ہے، بہن آتی ہے، بھائی کی حالت دیکھ کے بہت روتی ہے اور کہتی نہیں بھائی میں آپ سے ناراض نہیں ہوں، نہ مجھے حصہ چاہیے، لیکن آپ کو اللہ صحت دے دے، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے. لیکن اس کا بھائی اس کا حصہ دے دیتا ہے، بلکہ جو دو چھوٹے بھائی تھے وہ بھی راضی ہو گئے کہ ہاں حصہ دے دو، کبھی ہم بھی اس طرح نہ دنیا سے چلے جائیں یا بیمار ہو جائیں. خیر ان تینوں بھائیوں نے مل کے اپنی چھوٹی بہن کا حصہ دے دیا اور کہا کہ چلو آج ہم اللہ کے سامنے بھی سرخرو ہوئے اور اپنے والدین کے سامنے بھی کہ جو انہوں نے جائیداد اپنی چھوڑی تھی اس میں سے ظاہرہ تمہارا بھی ایک حصہ بنتا تھا. تو دیکھیں آپ کبھی بھی بہنوں کا حق نہ ماریں. جو بہنوں کے حصے ہوتے ہیں وہ بھائیوں کو ہمیشہ تکلیف دے کے جاتے ہیں. ہمیشہ بہنوں کا حق انہیں دے دیجئے تاکہ وہ حقدار ہیں، کیونکہ ان کے والد ان کو دے کے گئے ہیں، ان کی والدہ نے ان کے لیے کچھ چھوڑا ہے. آپ کون ہیں ان کا حصہ مارنے والے؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے، اللہ نے ایک چیز رکھی ہے کہ نہیں، جو جس کا حق ہے اس کو دینا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس قابل بنائے کہ ہم کبھی کسی کا حق نہ رکھیں اور سب کا حق ہم برابر سے دیں. امید ہے آپ کو میری یہ بات بہت اچھی لگی ہوگی. اللہ سب بہنوں کو اپنے گھروں میں خوش اور آباد رکھے اور اچھا رکھے، صحت مند رکھے. آمین ثم آمین.